بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسد انفارمیٹیو۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیوری آف ایولیوشن۔ یہ تھیوری آف ایولیوشن چارلس ڈارون نے 1859 میں اپنی بک دا اوریجن آف اسپیشیز میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں اس تھیوری کے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا اس کا نیچرل سلیکشن۔ Organisms with traits that help them survive and reproduce are more likely to pass on those traits to the next generation. This process leads to gradual changes in species. یعنی کہ وہ جاندار جو اپنے ماحول کے مطابق زیادہ موزوں ہوتے ہیں، ان کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خصوصیات اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی چیتا رہ رہا ہے یا شیر رہ رہا ہے تو وہ جنگل کے لیے صحیح ہے، تو وہاں اس کی نسل آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہوں گی وہ اس کی آگے نسل میں منتقل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ایک شیر کسی شہری علاقے میں رہ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ویریشن۔ انڈیویجولس in a population have differences in traits, example size, color, strength, which arise due to genetic mutation and recombination. مطلب جو ویریشن ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ پوائنٹ ہے۔ کسی بھی آبادی میں موجود جانداروں میں فطری طور پر فرق پایا جاتا ہے، جیسے رنگ، سائز، طاقت وغیرہ، جو جینیاتی تبدیلیوں اور ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب اگر ہم مختلف جانداروں کو دیکھیں جو لیونگ آرگینزمز ہیں، ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کی طاقت، یہ سب ان کا مختلف ہوتا ہے، اور یہ سب جینیاتی تبدیلیوں اور ملاپ کی وجہ سے واضح ہوتا ہے۔ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے کامن ڈسینٹ۔ All life forms share a common ancestor and have diversified over millions of years. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانداروں کا جو ایک اینسسٹر تھا، ہمارے آباء و اجداد، تو وہ کامن ہے۔ جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں، پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سب کے سب کسی ایک جاندار سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ایک مخلوق پیدا ہوئی، اس مخلوق کا ایک پارٹنر آیا، پھر وہ ان کی نسل آگے بڑھی، اور پھر دھیرے دھیرے ان میں جینیاتی تبدیلیاں پیدا ہونے شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے اسپیشیشن۔ اوور ٹائم اسمال جینیٹک چینجز ایکومولیٹ لیڈنگ ٹو دا فارمیشن آف نیو اسپیشیز۔ جب چھوٹی چھوٹی جینیاتی تبدیلیاں جمع ہوتی رہتی ہیں تو وقت کے ساتھ نئی انواع وجود میں آتی ہیں۔ یعنی جب چھوٹی چھوٹی جینیاتی تبدیلیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، مثال کے طور پہ ڈائناسور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب آگے ان کی نسل آگے بڑھی تو وہ اس سے پرندے، جو آج کے پرندے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈائناسور کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی جینیاتی تبدیلیاں ان میں پیدا ہوئیں اور نئی چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اس کا سکس پوائنٹ ہے فاسلز ایویڈنس۔ فاسلز پرووائڈ ہسٹریکل ریکارڈز شوئنگ ہاؤ اسپیشیز ہیو ایوالوڈ اوور ملینز آف ایئرس۔ یعنی کہ جو ہم نئی اسپیشیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پرانی کس اسپیشیز سے آئی ہے، تو اس کا اندازہ فاسلز سے ہوتا ہے۔ فاسلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور مر جاتے ہیں، ملین سال پہلے مرے وہ، تو ان کی کچھ نہ کچھ چیزیں تو باقی ہوں گی جو زمین کے اندر دھس گئی ہوں گی۔ یعنی کہ ان کی ہڈیاں ہوں گی، یا ان کے دانت ہوں گے، ان کے انڈے ہوں گے۔ آج ہم جانتے ہیں سائنس میں کہ ڈائناسورس کے انڈے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کوئی ڈائناسور کا بچہ باہر آئے۔ تو یہ فاسلز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک ایویڈنس ہیں اس تھیوری کے لیے کہ مختلف جینیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں
اور پھر نئی اسپیشی وجود میں آتی ہے. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اتنا سلو ہوتا ہے، یہ کوئی لاکھوں سالوں میں ایسا ہو جاتا ہے. اسی لیے موجودہ دور میں یہ نظر نہیں آتا. لاسٹ پوائنٹ ہے جینیٹک ایویڈنس. ڈی این اے اسٹڈیز کنفرم ایولیوشنری ریلیشن شپس امنگ اسپیشیز، کہ اسپیشیز کے درمیان کی جو ڈی این اے ہیں آپس میں وہ بہت مشابہت رکھتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک اسپیشی ہے وہ دوسرے سے تعلق رکھتی ہے. یعنی کہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، وہ سب آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا پرانا جو اینسسٹر تھا پہلا، وہ ان سب کا کامن تھا. آسان لفظوں میں کہا جائے تو کوئی ایک مخلوق ہوگی جو پیدا ہوئی ہوگی بلین سال پہلے، اور پھر اس سے اس ایک کا اس کا پارٹنر ہوگا، دو سے پھر وہ دو چار بنے، چار سے اور ان کی جو ہیں نسل آگے بڑھی. نسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ جانور جو تھے وہ زمین پہ رہتے تھے، کچھ جانور پانی میں چلے گئے، اور پھر جو پانی میں گئے ان سے پھر وہ مچھلیاں بن گئیں. جیسے کہ آج ویل مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویل مچھلی جو ہے وہ کوئی 55 ملین سال پہلے کوئی بڑا جانور تھا جو زمین پہ رہتا تھا. اس کی کچھ نسلیں تھیں جو پانی میں جانے لگیں، اور پھر ان کے جو بچے ہوئے وہ پانی میں ہی رہ گئے، اور دھیرے دھیرے ان کے جو جسمانی تبدیلیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، اور اس طرح ایک ویل مچھلی وجود میں آئی. اسی طرح گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اس کے بھی پیر تھے، اور یہ جنگلوں میں رہنے والا جانور تھا. دھیرے دھیرے اس کی ٹانگیں لمبی ہو گئیں اور اس کے کھر وجود میں آئے، اور پھر اس طرح یہ اس کے اندر جینیاتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور یہ گھوڑا بن گیا. لیکن انسانوں کے بارے میں یہ مختلف ہے کہنا کہ ایک انسان کیسے کسی دوسری مخلوق سے بنا. جیسے کہ تھیوری آف ایولیوشن میں ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ چمپینزی سے ہوئی تھی. ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اگر یہ اسی تھیوری کا حصہ ہوتا تو پھر تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سواد آیت 75 میں کہا ہے کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو پہلے سے بلند مرتبے والوں میں سے تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ